کلاس کی طالبہ ملتان سے پوچھتی ہیں کہ مفتی صاحب میں روزمرہ معاملات میں دینی احکامات جاننے کے لیے یوٹیوب اور انٹرنیٹ کے مختلف پلیٹ فارم سے رہنمائی لیتی ہوں، اور اس حوالے سے ایک ایک موضوع پر کئی ویڈیوز دستیاب ہیں، لیکن مصدقہ معلومات کو جانچنا مشکل ہوتا ہے۔ ایسے میں آج کل میں ایک سوال کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی ہوں، لیکن اس بارے میں مجھے کوئی تسلی بخش جواب نہیں مل رہا، اس لیے آپ میری رہنمائی فرمائیں کہ میں بچپن سے سنتی آ رہی ہوں کہ سر ڈھانپ کر واش روم جایا کریں کیونکہ شیطان بالوں میں ساتھ جاتا ہے، لیکن میری الجھن یہ ہے کہ جب ہم غسل کرتے یا نہاتے ہیں تو اس وقت بھی تو ہم بے لباس ہوتے ہیں، تو کیا اس وقت شیطان ہمارے ساتھ باتھ روم نہیں جاتا؟ اس بارے میں شرعاً کیا حکم ہے؟ دیکھیں، میں اپنی بہن سے یہ عرض کروں گا کہ شیطان تو ہر وقت ہر انسان کے خون کے اندر جس طرح خون دوڑ رہا ہے نا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسی طرح شیطان انسان کے اندر خون کی طرح دوڑ رہا ہے۔ تو اس سے بچنا تو اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی ذات اس بندے کو بچائے۔ رہی بات یہ کہ سر ڈھانپ کے واش روم میں جانا، یہ ایک ادب کا تقاضا ہے۔ ادب اسی میں ہے کہ سر ڈھانپ کے، اور گھر کے اندر بھی عام حالات میں بھی کوشش یہی کرنی چاہیے کہ سر ڈھانپ کے رکھیں۔ ننگے سر رہنا کوئی مناسب کام نہیں ہے، چاہے اکیلے میں ہوں یا گھر کے دیگر افراد وہاں پر موجود ہوں، اور واش روم میں جاتے ہوئے بھی ادب کا تقاضا یہ ہے۔ رہی بات یہ کہ غسل کرتے ہوئے تو پیاری بہن اس وقت تو ایک مجبوری ہے، ایک مسئلہ بھی اس سے آپ اپنے ذہنوں میں رکھیں کہ ہر حال کے اندر مرد کو اور خاتون کو اپنے سطر کی جو چیزیں ہیں چھپانا لازم اور فرض ہے، اور جس وقت کے اندر مجبوری پائی جائے گی اتنی مقدار کے اندر سطر کا کھولنا مرد اور خاتون کے لیے جائز ہوگا، اور جیسے ہی وہ مجبوری ختم ہوئی اب فی الفور سطر کا ڈھانپنا لازم ہو جائے گا۔ اب ظاہر ہے واش روم میں جانا ہے، جب غسل کی ضرورت ہے تو واجب غسل اگر کرنا ہے تو بالوں کا دھونا لازم ہے، تو بالوں کو دھونے کے لیے ایک مجبوری پائی گئی اور مجبوری کی حالت میں سطر کو کھولنا جائز ہوا، جیسے ہی مجبوری ختم ہوئی فی الفور سطر کو ڈھانپنا لازم ہو گیا۔ اسی طرح جب ہم نے واش روم کو یوز کرنا ہے تو ڈیفینیٹلی ہمیں سطر کو کھولنا اتنی مقدار کے اندر جائز ہوگا کہ جتنی سے ہماری حاجت پوری ہو جائے۔ تو جب وہ حاجت پوری ہو گئی تو فی الفور اپنی اصل کی طرف لوٹیں گے، اور اصل کیا ہے؟ مرد کو بھی اور خاتون کو بھی سطر کا چھپانا یہ لازم ہے۔ یہ جو پوائنٹ ہے نا بہن نے پوچھا ہے شیطان بالوں میں آ جاتا ہے، جی، تو کیا برہنہ جسم پر شیطان اثر کرتا ہے؟ دیکھیں شیطان کا بالوں میں آنا یہ تو کسی ایسی کتاب سے کوئی ثابت نہیں ہے، نہ ہی کوئی اس حوالے سے کوئی قرآن و سنت میں کوئی رہنمائی ملتی ہے کہ بالوں کے اندر شیطان ہے۔ ہاں، جب جنابت کی حالت ہوگی، غسل واجب ہوگا، تو ایسی صورت میں ناپاک جسم ہے اور اس کو پاک کرنے سے ہی عافیت ملے گی۔ ماشاء اللہ۔